किस्सा कहना जाए फिर तो मौलाना ही न हुआ। हाँ जी, मौलाना साहब ये मेरी ज़ाती राय हैं, पीटीआई अनून मनाने के चक्कर में हैं, लेकिन मैं अव्वल रोज़ से मशकूक था। मुझे पता था कि एट द एंड ऑफ द डे जो हैं मौलाना साहब ने वसी तर मुल्की मफाद में इनका साथ देना है, और ये हफ्ते 10 दिन में वसी तर मफाद भी सामने आ जाएगा जब वजारतें और गवर्नरियाँ दी जाएंगी। तो लिहाजा और अफसोस की बात है, इतने पीपल पार्टी, नून और ये JUI, MQM कितने मुअम्मर सियासतदान हैं। अगर ये लोग मुल्क का नहीं सोचते हैं, इस उम्र में भी हमारी नस्लों का नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म ज़ाती मकासद के लिए आईन को किलबड़ बना दिया। विक्ट्री ये वाली नहीं है, ये वाली है, ये आप लोगों को याद रखनी है। थोड़ा सा डाइस पर आ जाए, कैमरे लगे। पार्लियामान को जिस तरीके से इन्होंने बेतौकीर किया पार्लियामेंटेरियन को। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपने भी कहा कि मौलाना का किरदार मशकूक रहा इस तमाम तर सूरत में, तो बैरिस्टर गौहर और मौलाना जब आज हतमी फैसले के बाद बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी तारीफ की बैरिस्टर गौहर ने मौलाना साहब के किरदार की। वो बैरिस्टर गौहर साहब की जाती राय हैं। खान साहब ने भी कल मौलाना साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया। अब देखते हैं कि कल भी वो खराज तहसीन पेश करते हैं या कोई और राय रखते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, इन आईनी तरामीम के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा इन तरामीम का? मेरा ख्याल है कि एहतजाज की लिए राह मजीद हमवार हुई है। सियासत मजीद जो है अदावतों का, गर्मी का और इंतकाम का निशाना बनेगी। रास्ते जो हैं मसालियत की तरफ कोई एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो हमें ले जा सके, क्योंकि आज जो ये तरामीम हुई हैं ये सियासतदानों ने अपने लिए तो नहीं की है, अवाम के लिए तो नहीं की है, पाकिस्तान की अदलिया पे कारी ज़रब। यानी मरवत साहब, इन तरामीम के बाद आपके ख्याल में खान साहब की रिहाई दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रही? अदलिया जो है मजीद सरनगू होगी। सुप्रीम कोर्ट यानी एक अदालत के अंदर दूसरी अदालत बना दी, आपस में चपकलश होगी। ये अभी चंद दिनों की बात है। वकला तहरीक देख रहे हैं आप? कोई तहरीक नहीं है। वकला तहरीक अगर होनी थी तो जो पाकिस्तानियों का 2 साल हशर किया तो वकला उठ जाते ना। अपने तहसीलों में ये नहीं उठे, जहाँ ये जिनके घरों पे गैर कानूनी छापे होते अगर उनके साथ खड़े हो जाते। मैं नहीं देख रहा हूँ कि वकला तहरीक जो है, जब ज़रूरत थी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ऐसी तहरीकों की, तो सिविल सोसाइटी भी नाकाम हुई। इंसानी हकूक़ के इदारे जो हैं किधर हैं? कभी आपने सुना ये जो हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ? कोई आवाज़, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी खामोश है। वही हो रहा है जो फ़लस्तीन में हो रहा है, सिविल सोसाइटी खामोश और अदालतों ने सबसे ज़्यादा। ये देखो अलीमा खानम को जो गिरफ्तार किया उसकी बहन समेत, तो आपको कैमरे में नजर आ रहा है ना, बेचारी अपने भाई या पाकिस्तान के लीडर के लिए एहतजाज के लिए निहत्ते खड़े हैं। उम्र उसकी देखें जनाब अली। अब दहशत जी मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। तरमीम मंजूर कराने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, छोड़ दिया फिर इमरान खान की खुशामद करके आपको क्या महसूस हो रहा था? आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? आपने आपने ये कहा आप जनाब, आपने कहा आप जनाब, वर्दी का दफा उन पर लागू कर दिया है और रिमांड पे रिमांड है, तो लिहाजा कैसी अदालतें हैं? ये बताएं कि ये जो प्रेसिडेंट अब सेट किया जा रहा है कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे उनका तकर्रुर अब से पार्लिमानी कमेटियां करेंगी, और पार्लिमानी कमेटी जाहिर बात है पार्लियामेंट तो अरकान जो हैं जिधर रावलपिंडी उनको कहता है उधर जाते हैं। तो रावलपिंडी अगर वजीर आजम का इंतखाब अपनी मर्जी से करा सकता तो इसका मतलब चीफ जस्टिस भी अब से रावलपिंडी का ही होगा। वैसे तारीखी तौर पर तो चीफ जस्टिस हमेशा से रावलपिंडी का रहा है। तारीखी या तारीखी लेकिन वो तो सीनियरिटी बेस पे खुद सुने ना, नहीं सीनियरिटी बेस पे ये 18वीं आईनी तरमीम के बाद कानून बना। इससे पहले तो ये भी डिस्प्यूट पे रहे ना, मुतनाज़ा रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है ना कि जिस मुल्क, जिस धरती पे इंसाफ मफकूद हो, लोग गिरफ्तार होते हैं, हमारा बावर जो था, हमारा यकीन जो था, वो थी अदालतें, और उन अदालतों ने ऐन उसी वक्त हमें मायूस किया जब सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को ज़रूरत थी। ये बुनियादी हकूक़ का चैप्टर क्या कहता है? 34 दफ़ा शहरियार अफरीदी जो है रिहा हुआ, गिरफ्तार हुआ। अली मोहम्मद खान की मिसाल आपके सामने है। अली अमीन को गिरफ्तार किया गया
صبح صبح پھرایا گیا، اس کے ٹانگوں کے ناخن کھینچے گئے، اس کے بال کاٹے گئے، اس کے 36 گھنٹے اس کو گردن سے ہاتھ باندھ کے اور گردن کو پاؤں سے باندھ کے سندھ ٹریول کرایا گیا۔ زین قریشی کی بیگم کو کس انداز میں اٹھایا گیا؟ آپ کو علم بھی ہے کہ بچوں کو مارا جاتا تھا، ان کی ویڈیو لائیو کر کے ان کی ماں کو دکھائی جاتی تھی کہ جی ایم این اے صاحب کو کہیں۔ یہ جو 11 ایم این ایز، 9 ایم این اے اور 2 سینیٹر جو ان کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ میجارٹی یہ لالچ میں گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان کے نام تشت ازبام کریں، بتا دے قوم کو کہ یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے این پارٹی کی پیٹھ میں چورا گھونپا جب ان کا پورے وثوق، پورے یقین اور استقامت کے ساتھ خان کے ساتھ کڑا ہونے کا وقت تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے، ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو ہر روز ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا گر گئے ہیں، اتنا گر گئے ہیں، لیکن یہ جو لوز ہے نا، یہ گراوٹ، یہ ہر آئے دن کے ساتھ نئے ریکارڈ بناتی جاتی ہے۔ تو اب یہ آپ کی بات پہلے تو ہم انسا کرتے تھے عمران خان اور ملٹری ٹریبیونل، لیکن اب کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ یہ جو چاہیں، کیونکہ مطلق العنانیت ہے، سول مارشل لا ہے، کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے۔ جن لوگوں کی طرف ہم دیکھتے تھے، 6 جج صاحبان خود اپنے تحفظ کے لیے لیٹر بازیاں کر رہے تھے، اور جنہوں نے بچانا تھا ان حضرت نے این آئینی ترمیم سے چند دن پہلے راہ ہموار کی کہ بھائی ووٹ کون تصور ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں جو عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کا یہاں پہ معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، بالخصوص آپ کو، حکومت کے کس اتحادی پر سب سے زیادہ افسوس ہے آپ کو آج؟ حکومت کے جو اتحادی ہیں، جو آپ سے بھی وعدے کر رہے تھے اور حکومت کے ساتھ بھی تھے، اور عین وقت پر انہوں نے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، سب سے زیادہ کس پر افسوس ہے آپ کو؟ کسی پر افسوس نہیں ہے نا، ضمیر تو ان کا ہے نہیں، تو افسوس کیا ہے؟ جسٹس ہم پہلے سے جانتے تھے، مجھے تو علم تھا نا۔ جسٹس منصور علی شاہ کو اگلا چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں آپ؟ منصور علی شاہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ شاید وہ جو بے دست و پا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ان کو بنا ہی دے، میرا خیال ہے۔ ادروائز یہ بھی یہ جو ایکسرسائز کی گئی اتنی زیادہ، یہ تگ و دو کافی دنوں سے چل رہی تھی، یہ کس وجہ سے تھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سب ایک ڈکوسلا تھا۔ قوم کو پہلے بتایا گیا فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، آرٹیکل 8 امینڈ ہو رہا ہے، آرٹیکل 63 امینڈ ہو رہا ہے، تاکہ آپ توپ کا لائسنس مانگے تو پستول کا لائسنس تو مل ہی جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں انڈرسٹوڈ تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی تھی، اور فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یہ شاید باور کرایا گیا کہ آپ بھی فیسیلیٹیٹ کریں، وہ بھی لگے رہے کہ شاید میرے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ اخیر میں میاں نواز شریف نام ہی نہ ہوا جو اخیر میں ٹم کا دکھائی نہ دے۔ حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نمبر گیم جو ہیں وہ پورے ہیں ان کے پاس، لیکن پھر باہر اتنی بڑی تعداد میں پولیس اور نامعلوم افراد جو آج پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں نمبر گیم کا کوئی معاملہ تھا حکومت کا؟ نمبر ان کے پاس پہلے سے پورے تھے، اور یہ واضح تھا جو پہلے اجلاس بلایا گیا، آپ لوگ تھے یہاں، رات کے 12 بج گئے تھے، نمبر ان کے پاس پورے تھے، لیکن وہ جو افہام و تفہیم تھے یا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے وہ ذرا طے ہونے باقی تھے، تو لہٰذا یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت طوالت اختیار کر لیا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہو؟ آپ سب کو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈے مبارک ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کے تو ہم یہی کہیں گے کہ واہ پاکستانیوں، تم لوگوں کی قسمت، واہ پاکستانیوں، تم لوگوں کا بنے گا کیا؟ تم اس سے آگے بندہ کیا کہے یار؟ یہ پاکستان ہے۔ نوجوانوں دیکھ کے بیچارے پاگل ہو جاتے ہوں گے کہ یہ لوگ نوجوانوں کے اوپر آئیں گے، یہ اس جدید دور کو یہ لیڈ کریں گے۔ اوہ، جو بھی ان کو لے کے آ رہا ہے وہ ملک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔
اس سے بہتر تھا کہ آپ ٹیکنوکریٹ لے آتے, پڑھے لکھے لوگ لے آتے, جدید لوگ لے آتے. دفعہ کرے ان سیاستدانوں میں کیا رکھا ہے, بار بار ان کا جو ہے وہ چرن بیچ کے کیا نکالیں گے, یہ کیا کریں گے بیچارے. یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. یہ کوئی اور کام کرے, یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے. ان کی دکانوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں اور وہ تالے اب نہیں کھل سکتے. جو کوئی مرضی کر لے, آپ دیکھ لیجئے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں, یقیناً سب دیکھ رہے ہیں, اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلیں گے, وہ کبھی بھی اچھے نہیں نکل سکتے. بہرحال پاکستانی قوم, پاکستان کا نوجوان مایوس ہوا, بہت شدید مایوس ہوا, ڈپریشن میں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کاش پاکستان کے حالات سدھر سکے. ہم انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے تھرو, جو کہ ہمارا ٹریڈیشن رہا ہے, اس طریقے سے یہ آئین سازی کرنے جا رہے ہیں. اور اس صورت میں جہاں اس بل کے کانٹینٹ پہ اب نہ کوئی اعتراض رہا ہے, نہ کوئی متنازع پوائنٹ رہ چکا ہے. اپوزیشن اور حکومت کے جو جماعتیں ڈائیلاگ میں انگیج تھے, انہوں نے ایک کمپرومائز اگری کر چکے ہیں. اور جب اس طریقے سے آئین سازی ہوتا ہے, اس لیے کمپرومائز اپنی جگہ, جو جماعتیں شاید اس پہ ووٹ نہ دیں آج اپنے سیاسی نقطہ نظر کی وجہ سے, وہ بھی اس بل کے کانٹینٹ پہ انشاءاللہ تعالی ووٹ بھلے نہ بھی دیں, اس بل کے کانٹینٹ پہ ان کا ایسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جبکہ انہوں نے آلریڈی مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتفاق بنا, اس کو انڈورس کر لیا ہے. تو یہ ایک تاریخی دن ہے. آج میں نے مولانا فضل الرحمان سے فون پہ رابطہ کیا, شکریہ بھی ادا کیا کہ جس طریقے سے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, ایک ہوتا ہے آپ حکومت میں ہوتے ہوئے, ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب JUI نے اس امینڈمنٹ پہ کام کیا, اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کسی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے, وہ اس لحاظ سے نہیں کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی فائدہ یا نہ فائدہ, وہ اس نظر سے کہ یہ آئین جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اہمیت رکھتی ہے, اتنا اہمیت وہ JUI کے لیے. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا شکریہ